السلام علیکم۔ بعض لوگ ٹماٹر کے چھلکے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ٹماٹر کا چھلکا ہضم نہیں ہوتا اور نہ ہی سالن میں گلتا ہے۔ چھلکے کو اتارنے کے لیے ٹماٹر کو کانٹے یا چھری کی نوک چبو کر پکڑ لیں اور آگ پر رکھیں۔ چھلکا تڑک کر پھٹ جائے گا۔ اب آسانی سے سارا چھلکا اتار دیں اور ٹماٹر سالن میں ڈال لیں۔ بانس کا فرنیچر یا ٹوکریاں بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ اگر یہ میلی ہو جائیں تو انہیں نمک ملے پانی سے دھو لیں، بالکل صاف ہو جائیں گی۔ فرائی پین میں ذرا سا بھی گیلا پن رہ جائے تو اس میں گھی ڈالنے پر وہ چڑچڑ کرتا ہوا چلتا ہے۔ اگر اس اچھلتے گھی میں چٹکی بھر آٹا چھڑک دیا جائے تو گھی اچھلنا بند ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ نمک زہر کو دور کرتا ہے۔ بھیڑ یا شہد کی مکھی کاٹ لے تو نمک اور سرکہ ملا کر ڈسی ہوئی جگہ پر لگائیں۔ پیٹ میں درد کی صورت میں تھوڑا سا نمک گرم پانی کے ساتھ پھانک لیں۔ گلے کی خراش کی صورت میں نمک کے پانی سے غرارے کریں۔ بعض اوقات گوشت گلنے میں ہی نہیں آتا۔ ایسے گوشت کو گلانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر خربوزے کے چھلکے سکھا کر رکھ لیں اور گوشت میں ڈال دیں تو وہ گل جائے گا۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراً کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں۔ اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ گھر میں اگر کسی جگہ پر چوٹیاں ہوں تو ان کو بھگانے کے لیے متعلقہ جگہ پر نمک چھڑک دیں۔ انڈوں کو ابالتے وقت پانی میں ایک بڑا چمچ نمک شامل کر دیں تو انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا۔ ابالنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں اور اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی، کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے 1 چمچ نمک اور 1 چمچ کھانے کے سوڈے کو 1 کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے غرارے کریں۔ استری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے استری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک چھڑک لیں۔ اب گرم کی ہوئی استری کو اس کاغذ پر پھیریں۔ استری کی سطح مکمل صاف شفاف ہو جائے گی۔ اگر دالوں کو جلدی گلانا مقصود ہو تو ہر قسم کی دال دھیمی آنچ میں پکانے کے لیے لکڑی کا چمچہ استعمال کریں۔ اس سے دال جلدی گل جاتی ہے اور رنگ بھی اچھا آتا ہے۔ جس تیل میں مچھلی تلی جائے وہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اگر مچھلی تلتے وقت چند دانے اجوائن کے ڈال دیے جائیں تو تیل میں مچھلی کی بو نہیں آتی اور تیل کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔